پوری دنیا اس بات کو اچھی طرح تسلیم کر لے کہ اللہ کے لاڈلے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ساری رعنائیاں، ساری خوبصورتیاں، سارا وقار اور ساری عزتیں نبی پاک کی غلامی میں جمع کر دیں۔ اب کوئی شخص اگر یہ چاہے گا کہ میں حضور سے ہٹ کر کہیں سے عزت اویل کر لوں، نبی پاک علیہ السلام کی پیروی سے ہٹ کر کہیں سے میں کوئی خیر کٹھی کر لوں، تو یہ حقیقت پسندی سے دوری ہے، ہو نہیں سکتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کامیابی اسی شخص کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ساری کامیابیاں، سارا حسن، سارا کمال، ساری خوبصورتیاں حضور کی سنت اور شریعت سے وابستہ ہیں۔ ہم جتنا مرضی نئے دور کا فیشن اوڑھ لیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم جا لیں، لیکن حق اور سچ یہی ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کہتے ہیں محبوب ان سے فرما دیں اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے۔ دوسری بات جو بڑی سمجھنے والی ہے اور غور کرنے والی ہے اسی سے وابستہ، کہ یہ بھی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ بدل سکتا ہے، ستارے زمین پر آ سکتے ہیں، اس زمین کا سارا نظام بدل سکتا ہے، پر رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ آج جو لوگ قادیانیوں کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں اپنے دلوں میں نرم گوشے پیدا کرتے ہیں اور وہ روغن خیالی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک آخری نبی ہیں، اور اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا؟ یہ طے شدہ حقیقتیں۔ اب حقیقتوں کو کوئی شخص بدلے گا، وہ اپنی عقل کو گمراہی کے رستے پر ڈالے گا، یہ حقیقت طے ہے اور قیامت تک طے ہے۔ اور فرما گئے ہیں ہادی کہ لا نبی بعدی، خود فرما دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ اس حقیقت کو میرا خیال ہے ہر شخص کو منوان تسلیم کر لینا چاہیے۔ تیسری بات، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، ان حقیقتوں کے بعد کائنات کی، اللہ رسول کو ماننے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ بہت اچھا محل بنا لے، بہت اچھا گھر بنا لے، بہت آسودہ زندگی بنا لے، جتنے زندگی کے لیے اسباب درکار ہیں وہ سارے جمع کر لے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، اس حقیقت کا انکار نہیں کہ دنیا بہرحال انسان نے چھوڑ کر جانا ہے۔ بڑے بڑے محلات ہوں یا آپ کٹیا میں رہتے ہوں، بہت بڑا بنگلہ ہو یا جھونپڑی میں وقت گزرتا ہو، بہرحال موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم حقیقت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل آئے، میں جان نکالنے آیا ہوں، ایک تماچہ رسید کر دیا، اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کی مالک وہ جناب کلیم نے تو یہ کیا ہے، جلالی ہیں آپ اپنی طبیعت کے تعلق سے، تو فرمایا ان سے جا کے کہیے کہ وہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے اللہ کے پیارے کلیم علیہ السلام، آپ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے دستے مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے سالوں عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو حضرت کلیم نے پوچھا پھر چلے 1000 سال ہو گیا، پھر نے کہا حضور پھر جانا تو ہے۔ تو پھر حضرت کلیم نے حقیقت پسندی کا سبق دیا، فرمایا اگر جانا ہے تو پھر آج ہی چلتے ہیں۔ او بھائی یہ زندگی ایک دن ہو یا 100 سال یہ گزر جاتی، دوش پر کملی ہو یا کہ شال گزر جاتی ہے۔ چلو گر امیروں کی بہے اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے، یہ گزر تو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ رکے گی۔ تو موت اٹل حقیقت ہے، لا ریب ہے، بس چھوٹا سا فرق ہے۔ کافر کہتا ہے جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لو، بعد میں فنا ہے۔ مومن کہتا ہے بقائی اس دن شروع ہونی ہے جس دن قبر میں مدینے والے کی پہلی زیارت کرنی ہے۔ بس سوچ میں اتنا سا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں نقطہ آغاز وہ دن ہے جس دن قبر میں جائیں گے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ مومن اپنی زندگی کو مرتب کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہاں مجھے اللہ کی رضا کے مطابق جینا ہے، اپنے مالک کریم کے حضور سجدہ ریز رہ کر، سرنگوں رہ کر وقت گزارنا، اور پھر قیامت کے دن اللہ کا فضل اور اس کا کرم مجھے نصیب ہو جائے گا۔ موت اٹل حقیقت۔ میں آپ سے عرض کروں، کوئی نہیں تیاری کرتے لوگ موت کی، جتنی محنت ہے صرف جینے کے لیے، جتنی جدوجہد ہے صرف زندگی گزارنے کے لیے، جتنا وقت ہے صرف 60-70 سال کے لیے۔ ہمارا اور صحابہ کا فرق یہ تھا کہ وہ جتنی محنت کرتے تھے وہ مرنے کے لیے کرتے تھے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم جینے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں ہر صورت جینے کے اسباب جمع کرنے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ،
آخرت خیر والی بھی ہے، رہنے والی بھی ہے. آخرت کے اکاؤنٹ کو مضبوط رکھتے تھے، وہاں نیکیاں ہر روز جمع کراتے تھے. قبر کی وہ 2 فٹ کی جگہ، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ زندگی میں گناہوں سے، عیبوں سے، جرموں سے، نافرمانیوں سے بچتے تھے. ساری جدوجہد جینے کے لیے کی، اور پھر حال یہ ہوا کہ دنیا سے جاتے وقت وصیتیں شروع کر دی. پتر اتنے 1000 روپے فلان جگہ خیرات کر دینا، اتنے لاکھ فلانے کو دے دینا. اور بھائی صاحب جتنے آپ نے زندگی میں دیے ہیں بچوں نے بھی اتنے ہی دینے ہیں. آپ فکر نہ کریں، جتنی آپ نے اپنے ابا جی کے لیے دعائیں کی ہیں اس سے تھوڑی کم ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. آپ نے عمر بھر دنیا داری کے لیے کوشش کی تو نتیجہ سامنے ہے. ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر بیٹے ایک دوسرے پہ کیس کرا دیتے ہیں، یہ پلاٹ تو ابا جی مجھے کہہ گئے تھے، یہاں تو کچا رکا میرے پاس بھی ہے، یہاں تو 3 آدمیوں سے پوچھ لیں وہ میرے نام تھی. فتنے، فسادات، لڑائیاں اور دنگے. خدا را اس حقیقت کو سمجھ کیوں نہیں لیتے کہ دنیا چھوڑ کے جانا؟ اس نظریے کو بھانپ کیوں نہیں لیتے کہ تھوڑے دنوں کے لیے آئے؟ یہ ذہن ہمارا بن کیوں نہیں جاتا؟ رسول کریم نے صحابی کا کندھا پکڑ کے ہلا کے کہا تھا مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے. تو یا رسول اللہ حکم فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل او کما قال صلی اللہ تعالی وسلم. فرمایا حقیقت پسند رہنا، دنیا میں یوں وقت گزارنا جیسے مسافر گزارتے، راہگیروں کی طرح جینا. او بھائی صبح سے شام تک کوئی تو کوشش کرو، دنیا چھوڑ کے جانی ہے، مر جانا ہے. ہم سے زیادہ بلند پایا لوگ گزرے، ہم سے پہلے جتنے تھے سارے بلند درجات کے تھے. مالی طور پر مضبوط لوگ گزرے، عقلی طور پر مضبوط لوگ گزرے، سرمایہ زیادہ تھا گزر گئے، علم زیادہ تھا گزر گئے، فہم زیادہ تھا گزر گئے، حکمت زیادہ جانتے تھے گزر گئے، دانائی زیادہ جانتے تھے گزر گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جناب اسرائیل حاضر ہوئے، عرض کی حضور چلیے اللہ کریم کی بارگاہ سے پیغام اجل آیا. تو حضرت خلیل علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کے لیے پیغام اجل بھیجتا ہے؟ تو مالک نے فرمایا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ تو ملنے کے لیے بلایا ہے تو آئیے نا. تو عرض کی مالک کو پیغام کبھی پہلے آ جاتا تو تیاری کر لیتے. تو کہا ابراہیم تندرست جسم میں جس دن پہلا درد ہوا تھا تو پہلا پیغام ہی تو بھیجا تھا. سیاہ بالوں میں جس دن سفید بال چمکے تھے تو پیغام بھیجا تو تھا. جس دن سیدھی کمر درد سے تھوڑی جھکنے لگی تھی تو پیغام بھیجا تو تھا. یہ پیغام تو یکے بعد دیگرے آتے رہے، آئے پیغام آئے. کبھی دادا کی چارپائی کو کندھا دیا، کبھی دادی کی چارپائی کو کندھا دیا، کبھی رشتہ داروں کے جنازے پڑے، کبھی ماں باپ کے جنازوں کو کندھے دیے. وقت تو سارے دیکھے، لیکن کیا خیال تھا صرف انہوں نے دنیا چھوڑنی تھی؟ ہمارا یہاں پکا ارادہ ہے، بہانے بازی کرتے ہیں ہم لوگ. میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں. جن بچوں کے والدین ان کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بچے پلا نہیں کرتے، ان کے رزق نہیں آیا کرتا. آپ جائز ناجائز اکٹھا کر رہے ہیں بچوں کے لیے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. خدا را اس حقیقت کو سمجھنا، ایسے ہی حقیقت پسندی سے دور نہ ہو جانا. موت ہر وقت تلاش کرتی ہے، ڈھونڈ لیتی ہے. ایک ساتھ آگے نہ ایک ساتھ پیچھے، پھر جانا ہے اور بہرحال جانا ہے. بھول جاتے ہیں لوگ، نئی دوستیاں بنا لیتے ہیں لوگ، نئے تعلقات بنا لیتے ہیں لوگ. آہستہ آہستہ ہمارے بعد لوگ دوسروں کو قبول کرنا شروع کر لیتے ہیں. وہ میں قبرستان جایا کرتا تھا تو پہلے قبروں کے پیچھے زیادہ تر یہی لکھا ہوتا تھا آخری آرام گاہ. تو کچھ عرصہ پہلے چند سال ہوئے میں قبرستان گیا تو ایک قبر کے کتبے کی بیک سائڈ پہ لکھا تھا میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا. وہم تھا میرا کہ میں بڑا اہم ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کس نے کہا ہے میں اہم تھا؟ کوئی بھی نہیں. سارے کام چل رہے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. بھائی اس حقیقت کو سمجھو، جانا ہے اور بہرحال جانا ہے، اور دنیا کو بہرحال چھوڑنا. حقیقت پسند بنے. اور یہ جو سہارے ہم نے لیے ہوئے ہیں جان بوجھ کر جھوٹ کے اور ڈانگ ٹپاؤ پالیسی کے، دیکھی جائے گی بس ٹھیک ہو جانا ہے بس تھوڑا، یا اس سے باہر آ جائیں. اب کتنی کو دیر، کتنا کو بچپنا، کتنا کو لڑک پن، کتنے کو شغل، کتنا کو تصویروں کی دنیا کی زندگی، کتنا کو خواب. میں ایک دوست شکوہ کرنے لگے، کہنے لگے تھوڑا سا الجھ گیا تھا، امید تھی مجھے ڈھیر سارے دوست آ جائیں گے اور میری اس پریشانی میں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور میں نکل جاؤں گا اس پریشانی سے. تو میں نے کہا یہ تو خوابوں کی زندگی ہے. جتنے لوگوں کے ساتھ آپ زندگی میں کھڑے ہوئے ہیں اتنوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہونا تھا. آپ خود اندازہ کر لیں. ہمیں بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں جب ہمیں کوئی کام بتاتا ہے تو سیم صورت حال دنیا کی ہے. ہم حقیقت پسند نہیں، کہانیوں کی دنیا میں زندہ ہیں، رنگوں کی دنیا میں زندہ ہیں، تصویروں کی دنیا میں زندہ ہیں، لائکس اور کومنٹس کی دنیا میں زندہ ہیں، اسٹیٹس کی دنیا میں زندہ ہیں. حقیقت کچھ اور ہے، افسانہ کچھ اور ہے، خواب کچھ اور ہے، دن کا اجالا کچھ اور ہے. میرے بھائی سفر گھر بیٹھ کے میپ پر ماپنا اور ہے، اور سواری پر بیٹھ کر وہ منزلیں طے کرنا کچھ اور ہے. یاد رکھنا، گھر بیٹھ کر یہ کہنا کہ میں آیا یہ اور ہے،
اور جب پاؤں میں آبلے پڑ جائیں، چھالے پڑ جائیں، اور جب ذہن چکرانے لگے اور گاڑیوں میں بیٹھتے نظریں گھومنے لگیں، تو اس وقت منزلوں کا تعین کرنا یہ کچھ اور ہے. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. اپنی زندگی میں حقیقت پسند بنے. کبھی بھی آنکھیں بند. میں کبھی کبھی تڑپ جاتا ہوں، کچھ لوگ بڑی حقیقت پسند تھے، بڑی